اور وہاں پر جا کے یقین والے میرے بچوں کو انہوں نے ایک ادارے کے اندر بند کر دیا، ادارہ ایوا میں۔ یقین والے 1.5 سال میرے بچے مجھ سے نہیں ملے، میں اپنے بچوں سے کوئی فون پہ بات نہیں کر سکا۔ مجھے لا علم تھا کہ میرے بچے زندہ بھی ہیں یا ان کو کہاں کر دیا، کہاں غائب ہو گئے میرے بچے۔ 1.5 سال میرے بچے مجھ سے نہیں ملے۔ آپ کو صرف سزا جو ہے وہ اجمی ہونے کی مل رہی ہے اور کوئی سزا نہیں؟ جی میری اور کوئی مسئلہ، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، صرف میری پاکستانی ہونے کی سزا ایک ملی۔ پاکستانی ہونے کی اور ایک عربی کے ساتھ میں نے کیوں شادی کی، میں نے کیوں محبت کی، اور اس کی سزا آج میں بھی کاٹ رہا ہوں۔ میرے یہ بچے، میرے یہ پیارے بچے، یہ بھی سزا کاٹ رہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بچوں کے اوپر ایسا سفری پابندی لگا دیں گے کہ وہ دنیا کے میں ایک باپ سے نہ مل سکے۔ ان کو پتہ بھی تھا، اس ادارے کو بھی اس چیز کا علم تھا، سفیر کو، امبیسڈر صاحب کو بھی اس ادارے کا علم تھا کہ یہ ایک باپ وہاں نہیں جا سکتا، بلیک لسٹ ہے۔ لیکن پھر بھی مجھ پر یہ ظلم کیا گیا، میری وائف پر، میرے بچوں پر ظلم کیا گیا۔ ایک باپ سے اس کے بچے چھین لیے گئے، ان کو اغوا کر لیا گیا، ان کے میرے بچے کے پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستانی ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے میرے بچے، کسی کی عمر 4 سال، کسی کی 5، کسی کی 6 سال۔ السلام علیکم، تطویر میڈیا کے ساتھ میں ہوں میاں ارسلان۔ ناظرین، آج سے 1400 سال قبل 9 ذی الحج 10 ہجری کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر کے خطبہ فرمایا تھا، اور وہ خطبہ اسلام کے دستور کا نچوڑ ہے، اور اس خطبے میں اسلام میں سیاسی، سماجی اور تمدنی زندگی کے جو اصول کا وہ جو کہ گزارنے کا طریقہ کار ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے جا کے کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، ذرا غور سے سن لو کہ آج میں جس قیام گاہ میں موجود ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں آپ کو نہ مل سکوں اور میں اس قیام گاہ میں نہ ہوں۔ تو آج میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جاہلیت کے جتنے بھی دستور تھے ان کو میں نے اپنے پاؤں کے نیچے روند دیا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ کسی عربی کو اجمی پر، اور کسی اجمی کو عربی پر، اور کسی کالے کو گورے پر، اور کسی گورے کو کالے پر، اور کسی سرخ کو سیاہ پر، اور کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہاں البتہ اگر فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، تقوی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ ناظرین، لیکن آج کی یہ ایک، میں کہتا ہوں میری لائف میں ایک پہلا واقعہ ہے، ایک ایسی دردناک کہانی ہے اس شخص کی جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کہ یہ اجمی ہیں اور انہوں نے ایک عربی خاتون سے نکاح کیا ہے، اسلامی ازدواجی زندگی ان کے ساتھ گزارنے کے لیے انہوں نے نکاح کیا، لیکن آج ان کو عربی ہونے کی سزا اجمی ہونے کی سزا مل رہی ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کیا معاملات ہیں، کیوں ان کو سزا مل رہی ہے، اور کیوں آج یہ پاکستان میں تڑپ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابصار۔ پاکستان میں کہاں سے تعلق ہے؟ چکوال سے سر۔ چکوال سے۔ کیا کام کرتے تھے پہلے پاکستان میں؟ میرا سر یہاں پہ موبائل ٹیکنیشین۔ ٹھیک ہے، کب گئے آپ؟ دبئی میں 2007 میں گیا تھا سر۔ 2007 میں۔ کتنے سال وہاں پہ رہے؟ دبئی میں تقریباً میں نے جو ہے وہ 8 سال رہا ہوں۔ وہاں پہ شادی کیسے ہوئی؟ یہ بس سر وہ موبائل کی شاپ پہ میں موبائل ٹھیک کرتا تھا، وہ یہ کام کرتا تھا دبئی میں۔ تو یہ لڑکی وہاں پہ جو ہے میری وائف جو ہیں ابھی، یہ وہاں پہ موبائل ٹھیک کرنے کے لیے آئی، اور جو ہے اسی طرح ان کو موبائل وغیرہ انہوں نے ہم سے ٹھیک کروائے اور کچھ موبائل سیل کیا۔ تو بس ان کے ساتھ نمبر وغیرہ ادھر ہم لے لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ میں نے جب رابطہ کیا موبائل ریپیئرنگ کے لیے، انہوں نے مجھے اپنے 1-2 مسئلے بتائے جو ان کے ساتھ تھے، میں نے ان کی ہیلپ کی۔ تو بس اسی طرح اس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور بعد میں جو ہے ان کے جو فیملی ممبر ہیں ان میں کچھ راضی نہیں تھے، پھر عدالت میں کیس کیا۔ تو اسی دوران بس ہمیں پولیس نے جو ہے وہ پکڑ لیا، تو ہم عدالت میں پیشی پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں پہ آپ کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ملی؟ نہیں، اس کی جو والدہ ہے۔ آپ نے کیسے شادی کی؟ جو ہے سر وہ ہم نے جو ہے پھر اس کے بعد جب مجھے ڈپورٹ کر دیا گیا پاکستان میں، اور جو ہے اس کے بعد ہم لوگ میری وائف سے دوبارہ جو ہے رابطہ ہوا، اور وہ جو ہے وہاں سے عمان گئی، پھر عمان سے ملیشیا، پھر بینکاک، اور میں یہاں سے پاکستان سے بینکاک گیا تھائی لینڈ، اور وہاں پر جا کے ان کے ساتھ ہم دونوں نے شادی کر لی۔ اسلام کے مطابق زندگی گزارنی، آپ نے جو اسلامی طریقے ہیں ان کے مطابق آپ نے چاہا کہ ہم شادی کر لیں۔ جی، وہاں پر ہم اسلامک ایک ان کا ادارہ ہے تھائی لینڈ میں، وہاں پر ہم گئے، اسلامک ان کا جو ایک ہے۔ اس کے بعد ان کو آپ پاکستان لے آئے، پھر کیا معاملات ہوئے؟ یہاں پر آنے کے بعد سر ہمیں خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا۔ وہ جو ان کی وائف کا جو میرا پاسپورٹ ہے وہ 2017 میں ایکسپائر ہو گیا، اور ان کا جو ویزا ہے وہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ رینیو نہیں ہو رہا تھا۔ ہم امیگریشن میں جا رہے گئے کہ
میری وائف کا ویزا رینیو کر دیں، لیکن انہوں نے بولا کہ پاسپورٹ کی ایکسپائری ہو گئی، ابھی ویزا رینیو نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے ان کے جو ایمبیسی ہے، جو یو اے کی ایمبیسی ہے ادھر اسلام آباد میں، ان کے ایمبیسڈر ہیں مسٹر حمد عبید ابراہیم سالم الزعابی، ان سے ہم نے رابطہ کیا کہ ہم گئے، ہم خود پیش ہوئے کہ یہ پاسپورٹ رینیو کر دے، تو انہوں نے بولا کہ یہ صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ کبھی وہ بولتے ہیں یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، ٹال مٹول، اصل میں ان کا یہ ذہن ہی نہیں تھا کہ ان کا پاسپورٹ، وہ تو شاید ایسا لگتا تھا کہ انتظار کر رہے تھے کہ کب میری وائف کا پاسپورٹ ختم ہو اور یہ مسئلہ بنے اور ان کو میں واپس لے جاؤں۔ تو ان کو پتہ بھی تھا کہ میں بلیک لسٹ ہوں، ہمارے 4 بچے بھی ہیں، لیکن انہوں نے، وہ بھی خود بھی ایک باپ ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کا کوئی ان کو احساس نہیں ہوا۔ بس انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے، ایسے معاملات پیدا کیے کہ میں مجبور ہو گیا۔ مجبور ہونے کے بعد میرے بچے جو ہے وہ یہاں سے مجھ سے لے گئے، اور وہاں پر جا کے یقین والے میرے بچوں کو انہوں نے ایک ادارے کے اندر بند کر دیا۔ ادارہ ایوا میں یقین والے 1.5 سال میرے بچے مجھ سے نہیں ملے۔ میں اپنے بچوں سے کوئی فون پہ بات نہیں کر سکا، مجھے لا علم تھا کہ میرے بچے زندہ بھی ہیں یا ان کو کہاں کر دیے، کہاں غائب ہو گئے میرے بچے۔ 1.5 سال میرے بچے مجھ سے نہیں ملے۔ ادارہ ایوا نے میری وائف کو ٹیلی فون بھی نہیں دیا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے رابطہ کر سکے۔ اور یقین والے جب میری وائف ادارہ ایوا سے باہر نکلی ہے تو میرے بچوں کے جو پاسپورٹ ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے، اور میرے بچوں کے جو پاسپورٹ ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ، اور میری وائف کا جو پاسپورٹ ہے ان کو انہوں نے میری وائف کو نہیں دیا۔ میری وائف بیچاری در بدر کے دکے کھاتی رہی۔ اس نے سوچا کہ چلو میں آج 1.5 سال ہو گیا ہے، یہ باپ سے نہیں ملے ہیں، باپ ان کے لیے تڑپ رہا ہے، میں اس کی بیوی ہوں، ہم نے محبت کی شادی کی، ہم دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ تو انہوں نے بولا چلو میں پاکستان واپس جاؤں گی، لیکن انہوں نے اس ادارے نے میری وائف کے پاسپورٹ، میرے بچوں کے ڈاکومنٹس نہیں دیے۔ میری وائف بہت بار اس ادارے میں گئی، روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، ہر ادارے میں گئی، لیکن وہ ادارہ کیونکہ جو الامارات ہیں شیخہ فاطمہ بنت مبارک القطبی، جو اس ٹائم الامارات ہیں شیخ محمد بن زائد کی جو والدہ ہیں، ان کا ادارہ ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ، وہ خود بہت اچھی ہیں، لیکن وہ بہت اس ٹائم ان کی عمر ہے، وہ اس ادارے میں نہیں آتی، اور اس ادارے کی جو سی او ہے جو ہے وہ سارا عبدالعزیز شہیر، انہوں نے یہ ایمبیسڈر صاحب کے ساتھ مل کے یہ سارا پروپیگنڈا کیا اور میرے بچوں کے ڈاکومنٹس نہیں واپس کیے۔ کچھ عرصے کے بعد جب میں نے اپنی وائف کو اپنی پاسپورٹ کی کاپی بھیجی، جو میرے بچوں کی کاپی تھی، اس نے جا کے امیگریشن میں چیک کیا تو اس کو پتا چلا کہ میرے بچوں کی تو یقین مانیے میرے بچوں کے اوپر انہوں نے منع سفر لگا دیا، ان کے اوپر سفری پابندی لگا دی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بچوں کے اوپر ایسا سفری پابندی لگا دیں گے کہ وہ دنیا کے میں ایک باپ سے نہ مل سکے۔ ان کو پتہ بھی تھا، اس ادارے کو بھی اس چیز کا علم تھا، سفیر کو، ایمبیسڈر صاحب کو بھی اس سوارے کا علم تھا کہ یہ ایک باپ وہاں نہیں جا سکتا، بلیک لسٹ ہے، لیکن پھر بھی مجھ پر یہ ظلم کیا گیا، میری وائف پر، میرے بچوں پر ظلم کیا گیا۔ ایک باپ سے اس کے بچے چھین لیے گئے، ان کو اغوا کر لیا گیا، ان کے میرے بچے کے پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستانی ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے میرے بچے، کسی کی عمر 4 سال، کسی کی 5، کسی کی 6 سال، ان کا کیا جرم ہے؟ مجھے دبئی کے یہ سفیر اور یہ لوگ بتائیں کہ ان کا کیا جرم ہے۔ یہ بولتے ہیں بابا ہم نے پاکستان جانا ہے، بابا ہم نے پاکستان جانا ہے۔ میں کیا کروں؟ میں نے پاکستان کے ہر ادارے کا دروازہ کھٹکھٹایا، منسٹری آف فارن افیئر، منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف ہیومن رائٹس، اور ایوان صدر تک میں گیا ہوں، لیکن میری آواز کسی نے نہیں سنی۔ آپ کو مطلب کہیں سے بھی انصاف نہیں ملا۔ اب مجھے یہ بتائیے گا، اتنے جو کہ میں کہتا ہوں کہ ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں، کیا ان حالاتوں میں آپ کی وائف نے یہ کہا ہے کہ میں آپ سے خلا لے لوں اور میں یہاں پہ شادی کر لوں کسی عربی کے ساتھ، کیونکہ اب میں تو اب پاکستان آ نہیں سکتی؟ کیا وہ ہمت ہار چکی؟ نہیں، میری وائف جو ہے وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، یقین مانے انہوں نے ایک دفعہ بھی ایسا کوئی ذکر نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہیں، وہ لڑتی رہیں، اب تک انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ 5 بچے ہونے کے باوجود اکیلی وہ ہر ادارے میں گئی۔ یہ دیکھیں انہوں نے وہاں کا جو یہ میرے بچوں کے اوپر جو منع سفر لگا ہے، اس کے خلاف جو انہوں نے پارٹیشن جو ہے وہ بھی عدالت میں انہوں نے اس کے خلاف بھی ریٹ ابوظہبی میں دائر کی۔ ہم نے سوچا کہ ان کی عدالتیں، سنا تھا کہ ان کی عدالتوں میں انصاف ہے، انہوں نے سوچا کہ ہمیں عدالت سے انصاف ملے گا، لیکن ان کو انصاف نہیں ملا۔ یقین مانے عدالت میں جج صاحب نے بھی ہمارے بچوں کے خلاف اس کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ سر آخر میں پوچھنا چاہوں گا، اب آپ کے بچے آخری بار کب آپ سے بات ہوئی اور کیا ان کے الفاظ تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ بچے جو ہیں تقریباً 1 ہفتہ پہلے تھوڑی سی ان کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے بولا بابا ہم نے پاکستان، میں ان کے ساتھ زیادہ بات بھی نہیں، کیونکہ وہ پھر میں رو کے وہ بھی روتے ہیں، میں بھی روتا ہوں، کیا کریں ہم مجبور ہیں۔
یا ہم مجبور ہیں کہ ہم دور ہیں ایک آپ کو دوسرے. صرف سزا جو ہے وہ اجمی ہونے کی مل رہی ہے اور کوئی سزا نہیں؟ جی میری اور کوئی مسئلہ، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، صرف میری پاکستانی ہونے کی سزا ایک ملی. پاکستانی ہونے کی اور ایک عربی کے ساتھ میں نے کیوں شادی کی، میں نے کیوں محبت کی، اور اس کی سزا آج میں بھی کاٹ رہا ہوں. میرے یہ بچے، میرے یہ پیارے بچے، یہ بھی سزا کاٹ رہے. اچھا، آخر میں آپ دبئی کی حکومت سے مختصر کیا اپیل کرنا چاہیں گے، کیا التجا کرنا چاہیں گے؟ جو دبئی کے حکمران ہیں، جو ان کے رئیس پریزیڈنٹ ہیں، جو ان کے سامنے میں عربی زبان میں یہ ان کو سامنے اپیل کرنا چاہتا ہوں. صاحب سمو الشیخ، اللہ حفظ ہے صاحب سمو الشیخ محمد بن زاید ال نہیان، اللہ حفظ ہے رئیس الدولہ، اللہ حفظ ہے بلاد الامارات، واللہ حفظ ہے شیوخ الامارات. انا واحد ابوه باكستاني، طال عمرك انا واحد ابوه مسكين باكستاني. انا اسوي، انا اشهد على ايد بلد، انا يمسك، انا مسكين. انا ترى هذا شيكو صغير، هذا زايد وهذا خليفه وهذا فاطمه. انا ترى دخل ابو ظبي اداره ايوه سوي منا سفر، طال عمرك اداره ايوه للرعيه انسانيه ابو ظبي سوي منا سفر حقولات، وانا في عباد من الامارات انا ما اقدر اسافر. طال عمرك ساعدني، ساعدني يا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ساعدني. طال عمرك انا واحد ابوه مسكين، انا اريد اشوفك بچه، انا اريد زياره مع البچه. طال عمرك. اب آخر میں آپ پاکستانی حکومت سے کیا کہنا چاہیں گے، کیا التجا کریں گے تاکہ ان کے جو کہ کانوں تک اگر یہ آواز آئے تو اگر ان کا دل پتھر ہو چکا ہے تو وہ دل موم کی طرح پگھل جائے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں صرف پاکستانی عوام کے آگے بس یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کی ویڈیو، یہ میڈیا کے تھرو میں اپنی آواز جو ہے دبئی کے حکمرانوں تک، دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں سے مل سکوں. یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے جو جن کی عمریں 3 سال 5 سال 6 سال ہیں، میں آگے ہاتھ جوڑ کے یہ التجا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو، میری آواز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، زیادہ سے زیادہ دنیا تک پہنچائے تاکہ ایک باپ، ایک مسکین مجبور باپ اپنے بچوں سے مل سکے، ایک مجبور باپ اپنے بچوں سے مل سکے، ایک مجبور باپ اپنے بچوں سے. ناظرین، آپ نے اس شخص کی گفتگو سنی، اس کا درد، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اور اس کی سسکتی بلکتی آواز یہ بتا رہی ہے کہ یہ باپ اپنے بچوں کو یاد کر کے کتنا تڑپ رہا ہے. اور اس شخص کو صرف اجمی ہونے کی سزا مل رہی ہے، حالانکہ آج سے 1400 سال قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہالت کے دستور کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا تھا. اور حضور پاک نے اس وقت یہ چیزیں واضح کر دی تھی کہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ کسی بھی جو کہ عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. لیکن میری لائف میں ایک پہلا یہ کیس ہے کہ کسی پاکستانی نے عربی خاتون کے ساتھ جو کہ رشتہ ازدواجی زندگی جو کہ گزارنے کی کوشش کی، لیکن اس کو اس کی سزا یہ مل رہی ہے کہ آج اس کے 4 بچے اور یہ باپ جو کہ دستاویزات اٹھائے پاکستان اور ابو ظبی کی حکومت سے التجائیں کر رہا ہے کہ خدا را مجھے انصاف دے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں اور ہماری حکومت اور دبئی کی حکومت کے کانوں تک یہ آواز پہنچ سکے اور اس بھائی کو انصاف مل سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.